اب ہمارے سوچ اور فکر اور مان اور تمناؤں کی وہ سوچ وہ محور تبدیل ہو گیا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں گھر میں بیٹھا تھا، میری امی نے میرے لیے کپڑے دھو لیے تھے کہ ناظم صاحب میرے گھر پہ آ گئے۔ 6 کلومیٹر سفر اس نے رمضان کے مہینے میں کیا تھا، اور میرا خیال تھا کہ یہ رات میرے ہاں گزاریں گے۔ اس نے کہا کہ فوراً یہاں سے جانا ہے اور کسی کام پہ جانا ہے۔ میں نے ناظم صاحب سے کہا کہ میرے بھائی وہ میرے کپڑے بھی خشک نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بس اس گیلے کپڑے کو پہنو، اور اسی گیلے کپڑے پہن کر ہم جب روانہ ہو گئے تو ناظم صاحب نے مجھے کہا کہ دوڑ کر جاؤ تاکہ تمہارے کپڑے جلد خشک ہو جائے۔ ایک ہی کپڑے میں جب اس ناظم کو دیکھتا ہوں کبھی غصہ بھی آتا ہے کہ میں بھی تو ایک ماں کا بیٹا تھا، تمہیں اتنا بھی ترس نہیں آ رہا میرے اوپر کہ میرے کپڑے خشک ہوتے اور پھر آپ مجھے کہتے کہ آؤ میرے ساتھ چلو۔ لیکن دوسرے زمین میں چاہتا ہوں کہ ان کی پاؤں اور ان کے ہاتھ کو چھو لو کہ وہ میرے ساتھ محبت رکھتے تھے کہ جنت کی طرف چل پڑے، ان کو جہنم سے نجات ملے، یہ انقلابی داعی مجاہد اور مومن اور مخلص بن جائے۔ شاید ان کی وجہ سے ہمیں راستہ منزل اور مقصد ملا ہے۔ میں 8ویں کلاس میں جمعیت میں آیا۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد ناظم صاحب نے کہا کہ اسکول کو چھوڑ کر ایک اور ضلع میں گورنمنٹ ہائی اسکول تانا مراکڑ ایجنسی میں جاؤ، وہاں سرٹیفکیٹ لے جاؤ۔ تو میں دیر سے تانا آ گیا، وہاں 6 مہینے پڑھا تو ناظم صاحب نے آرڈر دیا کہ یہاں سے سرٹیفکیٹ لے کر گورنمنٹ ہائی اسکول تیملگرہ میں داخلہ لے لوں۔ تو میں ادھر چلا گیا، وہاں 6 مہینے پڑھا 9th میں۔ تو پھر ناظم صاحب نے حکم دیا کہ آپ یہاں سے سرٹیفکیٹ لے کر گورنمنٹ ہائی اسکول خال دیر بالا پہنچ جاؤ۔ تو میں نے وہاں داخلہ لیا۔ جب وہاں 6 مہینے پڑھا تو ناظم صاحب نے حکم دیا کہ آپ یہاں سے داخلہ سرٹیفکیٹ لے کر گورنمنٹ ہائی اسکول خال میں داخلہ لے لو۔ تو میں وہاں چلا گیا، اور ہر بار والد صاحب مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ 6 مہینے ایک اسکول میں پڑھ کر کبھی تانا میں اور کبھی تیملگرہ میں اور کبھی خال میں اور کبھی لال قلعہ میں اور کبھی ادھر جاتے ہیں۔ اور ہر بار میں یہی بتاتا تھا کہ جناب ادھر جو اساتذہ ہے اور جو لیبارٹری ہے اور جو لائبریری ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے، اس لیے خوب سے خوب تر کی تلاش میں پھرتا رہتا ہوں۔ اور میرے والد صاحب مجھ سے بہت متاثر تھے کہ اچھے اساتذہ کی تلاش میں یہ کہاں سے کہاں نکل گئے۔ فرسٹ ایئر میں پھر تیملگرہ کالج میں داخلہ لیا، 2 سال وہاں پہ پڑھا۔ تو پھر جمعیت نے حکم دیا کہ آپ نوشہرہ کالج میں جاؤ۔ تو پھر وہاں پہ داخلہ نہیں ملا، تو پھر وہاں گورنمنٹ ڈگری کالج مردان میں داخلہ لے لیا۔ پھر وہاں ہم نے 6 مہینے پڑھا کہ حکم ملا کہ آپ گورنمنٹ کالج پشاور چلے جاؤ۔ تو پھر میں نے وہاں داخلہ لیا۔ پھر وہاں 6 مہینے رہا تو پھر آرڈر ملا کہ آپ گورنمنٹ ڈگری کالج تیملگرہ چلے جاؤ۔ تو پھر وہاں داخلہ لیا، اور اس طرح یہ 4 سال ایسے ہی گزر گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اور پھر یونیورسٹی میں یہ خان یونیورسٹی میں داخلہ کے لیے گیا، وہاں نظم نے حکم دیا کہ نہیں اس کو چھوڑ کر پشاور میں داخلہ لے لو، خیبر لا کالج میں۔ پھر وہاں داخلہ لیا۔ پھر جناب ادارہ پر ملا کہ نہیں وہاں جا کر گورنمنٹ ایجوکیشن کالج میں داخلہ لے لو۔ پھر ادھر گئے، اور پھر وہاں سے سرٹیفکیٹ اٹھا کر پنجاب یونیورسٹی میں آئے۔ اور یہ 1977 سے لے کر 1991 تک یہ 13 سال یا 14 سال یوں گزر گئے جس طرح 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا سرمایہ وہی ہے، اور میں شاید اپنے آپ کو اس لحاظ سے خوش قسمت پاتا ہوں کہ جو میرے ساتھ جمعیت میں تھے وہ سارے ساتھی میرے ساتھ جماعت میں آ گئے، وہ سارے ساتھی اکثر ساتھی میرے ساتھ پھر اسمبلی میں پہنچ گئے، ان میں سے اکثر ساتھی میرے ساتھ منسٹر بن گئے، اور پھر 4.5 اور 5 سال منسٹری کے بعد استعفا دے کر ہم تمام ساتھی موٹر سائیکل اور رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یہ اللہ کا احسان ہے
کہ جس دن سے ہم رفیق بنے تھے اب تک ہم اپنے گھروں کو واپس نہیں گئے. ٹھیک ہے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کبھی کبھار جاتے ہیں، لیکن ایک عہد دیا تھا ہم سے جمعیت نے، اس عہد پر اب بھی ہم قائم ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میرے پیارے بھائیوں، کیا وقت نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اس عہد کو دہرا دیں؟ کیا وقت نہیں آیا ہے کہ دوبارہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس وعدہ اور اس عہد کی تجدید کر لے؟ کب کریں گے؟ کیا آپ کی زندگی کے بارے میں آپ کے ساتھ کوئی گارنٹی ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ بچوں کی خاطر زندگی گزارنا تو جانور بھی کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ پیٹ کی خاطر زندگی گزارنا، پیٹ کی خاطر محنت تو کوئی جانور بھی کرتا ہے. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام. یہ تو کافر بے خبر باغی اللہ کے باغی ہوتے ہیں جو پیٹ کے خاطر زندگی گزارتے ہیں. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور اس طرح کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں. آئیے اپنے بارے میں سوچیں. تنہا تحریک بننا چاہیے، تنہا میدان میں کھڑا ہونا چاہیے، تنہا اس قافلے کو آگے بڑھانا چاہیے. آپ تنہا چلیں گے انشاءاللہ تعالی آسمان والا تمہارا ساتھ دے گا. وہ قوی عزیز ہے، وہ لطیف خبیر ہے، وہ سمیع بصیر ہے. وہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے. تم ڈرتے ہو کہ تمہارے رزق کا کیا ہوگا؟ کیا تو نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ نہیں پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر ایک گاؤں میں داخل ہو گئے؟ گاؤں کے لوگوں نے اس کی کوئی عزت اور مدارت نہیں کی، لیکن اس نے ایک ٹیڑھی دیوار کو دے کر اس کو دوبارہ بنایا، تعمیر کیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس گاؤں کے لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور آپ ٹیڑھی دیواروں کو سیدھا کرتے اور بناتے ہو؟ خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے جو ایک یتیم بچے کا ہے، اور اس یتیم بچے کا والد ایک صالح آدمی تھا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس صالح بچے، اس صالح باپ کے بچے کے لیے اس خزانے کو محفوظ رکھا جائے. اب اگر یہ دیوار گر گیا وہ خزانہ نکل آئے گا، لوگ تقسیم کریں گے. میں نے اس واقعے سے یہ بات سیکھی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو دین کی طرف، شریعت کی طرف، تحریک کی طرف اس کا فکر کرنا چاہیے. رزق کا فکر رب ذوالجلال رزاق ہی کرے گا. هو الرزاق ذو القوة المتین. جو ذمہ داری اس نے لی ہے وہ ذمہ داری میں نہیں لینا ہے. میرے دوستو، کتنے لوگ آغاہ ہو گئے. تم سمجھتے ہو کہ باڑہ اور خیبر ایجنسی اور باڑہ اور قبائلی علاقوں میں بڑے تخریب کار موجود ہے. بخدا بڑے تخریب کار تمہارے گھروں کے اندر موجود ہے، جس نے ہمارے ارکان کو بھی اغوا کیا، ہمارے رفقا کو بھی اغوا کیا، ہمارے مخلصین کو بھی اغوا کیا اور زنجیروں سے باندھ کے رکھا ہے. ان اغوا کاروں سے زیادہ خطرہ ہے جو تمہاری آخرت کو تباہ کر رہا ہے، جو تمہاری تحریک اور تمہارے درمیان دیوار بنے بیٹھے ہیں، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا. میں کوئی انتہا پسندی کی بات نہیں کرتا ہوں. اللہ نے آپ سے فرمایا ہے کہ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. یہی والدین، یہی بچے، یہی بیویاں، یہی عزیز و اقربا، یہی مال تجارت، یہی مکانات اگر تمہیں محبوب ہو جائے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب تر بن جائے تو اللہ تعالیٰ فاسقوں کو راستہ نہیں دیتا ہے. آپ خود ہی جائزہ لے لیں میرے دوست، اس لیے کہ ہم نے قبر میں احباب جمعیت کی صورت میں نہیں جانا ہے، تنہا تنہا جانا ہے. ہم نے محشر میں اراکین کی صورت میں نہیں اٹھنا ہے، تنہا تنہا. لا اٹھو، تم نے کیا کیا ہے؟ کیا اس ایمان کے ساتھ آپ جام کوثر لینا چاہتے ہیں؟ کیا اس ایمان کے ساتھ آپ شفاعت کا حقدار بننا چاہتے ہیں؟
کیا اس ایمان کے ساتھ آپ فردوس میں جانا چاہتے ہیں؟ قرآن نے تو آپ سے یہی کہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. کبھی خوف بھی آیا ہے تمہارے اوپر، کبھی بھوک بھی برداشت کی ہے تم نے دین کے لیے. تمہارے تو اور ہم سب کے تو ہاضمے خراب ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے. شوگر ہے اور بلڈ پریشر ہے اور بیماریاں ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے. تمہیں تو فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ صبح کس جوتے کو استعمال کرے، میچنگ کلر استعمال کرے یا بغیر میچنگ کے. تمہیں تو اپنے کپڑوں کے انتخاب میں ہر صبح مشکل درپیش ہوتا ہے. میں ٹھیک بولتا ہے یا غلط بولتا ہوں، آپ فیصلہ کر رہے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم درود بیچتے ہیں کس پر؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ جو میرے ساتھی نعت سنا رہا تھا کہ ہم اس کے گلی میں گئے اور کھو گئے. وہ یہ مہربان، وہ نبی مہربان، وہ جب اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو گھر میں جلانے کے لیے اس کے گھر کی چراغ میں تیل نہیں تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑوسی کے گھر گئی اور چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل لایا تھا. آپ اس کو کامیاب انسان سمجھتے ہیں یا ناکام انسان سمجھتے ہیں؟ وہ تو سرور کونین ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، عشق کا سفر ہے، محبتوں کا سفر ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. آئیے مل کر عہد کرتے ہیں. ہمارے چند کلومیٹر کے فاصلے پر میرا گھر جہاں واقع ہے، میں 45 منٹ پیدل سفر کر کے جب پہاڑی پر چڑھتا ہوں تو مجھے نیٹو افواج کے مورچے نظر آتے ہیں، اور ان تک خوراک اور سامان پہنچانے کی ذمہ داری حکومت پاکستان کی ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ وہاں وہ کیا کرتے ہیں آپ خود سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کی تلاش میں آئے ہیں. اسامہ بن لادن کی تلاش میں 9/11 کو بہانہ بنایا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 1836 میں چمبرلین آئے تھے وہ کیا کرنے آئے تھے، جنہوں نے بنیر میں اور مردان میں ہمارے ساتھ لڑائیاں لڑی تھی؟ اور یہ جو 1897 میں چرچل آئے تھے وہ کیا کرنے آئے تھے؟ اس وقت کوئی اسامہ بن لادن تھے؟ اس وقت کوئی طالبان تھے؟ یہ جو پشاور میں بہت بڑا گورا قبرستان ہے، یہ گورے کہاں سے آئے تھے؟ 1817 صدی میں بھی استعماریت اور سامراجیت کا یہی للکار تھا. لیکن اس وقت حاجی صاحب ترنگزئی نے، جناب سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے، فقیر ابی نے، ہڈی ملا صاحب نے، سرتور ملا صاحب نے مقابلہ کیا تھا. قصور مولانا قصوری صاحب ہمارے شیخ قدر کے پاس آئے، 72 گھنٹے وہ شیخ قدر بیٹھے رہتے. واپس جا کر اس نے لکھا ہے اور اعتراف کیا ہے کہ 72 گھنٹے کے لڑائی کے بعد جب جنگ رک گئی اور میں نے دیکھا کہ خواتین دیہاتوں سے مورچوں کی طرف آئیں، تو ایک خاتون نے اپنے شوہر کا سر اٹھا کر اپنی ران پر رکھا اور اس کو داڑھی سے ہاتھ لگا کر منت کرتی تھی کہ تم تو شہید ہو گئے، لیکن خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ محشر کے دن میرے بھی شفاعت کرنا، اس لیے کہ تو میرا شوہر ہے. اور قصوری صاحب نے کہا ہے کہ اس کے قریب ایک اور مورچے میں ایک اور خاتون میں نے دیکھا جس نے اسی خاتون کو کہا کہ تیرے شوہر نے اگر سینے پر گولی کھایا ہے تو میرے بیٹے نے بھی اپنے باتے پر گولی کھایا ہے. ایسی قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، ایسی قوم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، ایسی قوم کو کوئی پناہ نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی. لیکن سوال یہ ہے
کہ اس معرکے میں ہم نے تماشائی بننا ہے یا اس میں کوئی کردار بھی ادا کرنا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہمارا کام لاشوں کو دفنانا ہے یا سوال یہ ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے؟ میرے دوستو، اس لیے تماشائی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تاریخ میں یا فرعون کا نام ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، تاریخ میں یا یزید کا نام ہے یا حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام ہے۔ اس لیے اب بھی وہی قابلہ ہے۔ آپ سے یہی درخواست ہے کہ جتنی سکت ہے، جتنی صلاحیت ہے، جتنی استطاعت ہے اور جتنا ایمان کی روشنی ہے، میرے دوستو آج کے دن کے بعد اس کو ترجیحات اول میں شامل کر لے۔ اور میں مانتا ہوں کہ وہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے جس کے عزائم جوان ہو۔ اور میں اسی پر ختم کروں گا کہ میرا کام ہے تغیر، میرا نام ہے شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔